السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى عز وجل في موضع آخر: سليمان وورث سليمان داود. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے: اللہ سے اپنے لیے حکمت طلب کیجیے، حکمت کی دعا کیجیے. کئی دنوں سے یہ خواہش تھی کہ آپ کے سامنے اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالوں. اللہ کے فضل و کرم سے آج قرآن اور حدیث کی روح سے آپ کو بتانا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالی ہمیں حکمت جیسی صلاحیت نوازے، یہ دعا کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، حکمت کا معنی اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ بہت بڑا معنی ہے. تین بڑے بڑے معنی علماء نے اور تفسیر بیان کرنے والے نے ذکر کیا. حکمت کا معنی کیا ہے؟ حکمت کا معنی ہے سب سے پہلے تو فائدہ مند علم، جو علم دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں. اور یقیناً علم ایسا نہیں ہے کہ اسکول کی حد تک ہے. انسان زندگی پر سیکھتا رہتا ہے. کوئی بھی علم، تجارت کا علم ہے، یونیورسٹیوں کا علم ہے، دین کی تعلیم ہے، دنیا کی تعلیم ہے، صلاحیت کی تعلیم ہے. کوئی بھی علم، حکمت کے اندر سب سے پہلا معنی یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم دین فائدہ کارک علم نصیب کر، اسے علم نواز. دوسرا معنی حکمت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نصیب کر. دنیاوی معاملات کے اندر ایک ذمہ دار شخص کے سامنے بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں جہاں پر اسے فیصلے لینے پڑتے ہیں. فیصلہ لینا پڑتا ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں کے حق میں فیصلہ لینا پڑتا ہے. بچوں کو کس اسکول میں ڈالوں. بچے جب بڑے ہو گئے تو بچوں کی شادی بیاہ کا فیصلہ لینا پڑتا ہے. بچہ اور تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس کی تجارت کا فیصلہ لینا پڑتا ہے.
اور آج کی نوجوان نسل میں سب سے بڑا فیصلہ لینا جو ہوتا ہے وہ میں اپنی تجارت کا آغاز کہاں کروں، کیا انڈیا میں رہ کر یا باہر جا کر، یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ الغرض صحیح فیصلہ جسے نرنایت شکتی ہم کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی پڑتی ہے اور اسے حکمت کے معنی میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، حکمت کا معنی یہ بھی بیان الصواب السدید کا معنی آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تو جو بھی میرے لیے سیدھا راستہ ہے، جو میرے لیے واضح راستہ ہے، تو مجھے اس پر چلنے کی صلاحیت دے، میں اس پر چلوں، جو بھی راستہ میرے سامنے آئے اور جو بھی حق ہو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ حکمت کے 3 بڑے بڑے معنی بتائے گئے ہیں۔ کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے، بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے مانگیے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ مجھے حکمت سے نواز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوں تو پیغمبروں کو حکمت سے بہت سارا نوازا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نمایاں نبیوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اس نبی کو حکمت سے نوازا تھا، میں نے اس نبی کو حکمت سے نوازا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے ہوئے سارے احسانات کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام کو ہم نے داؤد علیہ السلام کی حکومت کو اپنے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کی حکومت میں ہم نے پرندوں کو مسخر کر دیا تھا۔ یہ پرندے، یہ پہاڑ، یہ جمادات، یہ جھاڑ، یہ درخت، یہ پیڑ، یہ سب لوگ داؤد علیہ السلام کی مجلس میں شام کے وقت آ کر سارے لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ یہ احسانات اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر کیے تھے۔ یہ احسانات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے داؤد کو زبردست ملک اور سامراجیہ عطا کیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے داؤد کو حکمت سے نوازا تھا، حکمت عطا کی تھی داؤد کو، یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ یہ اتنی بڑی حکومت ایسے ہی داؤد نہیں چلاتے تھے، پہاڑوں کی حکومت، پرندوں کی حکومت، لوگوں کی حکومت ایسے ہی نہیں چلاتے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، کہا اللہ تعالیٰ نے ہم نے داؤد کو حکمت سے نوازا تھا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی ان کے اندر جو اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور بات کو پرکھنے کا فن ہم نے اس کو سکھایا تھا، جو بھی بات تھی وہ بات کو پرکھ لیتے تھے داؤد علیہ السلام۔ یہ تھی میرے بھائیو داؤد علیہ السلام پر احسانات کی تفصیل۔ اور ان کا بیٹا سلیمان، اس سے بڑھ کر احسانات، اس سے بڑھ کر احسان اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی انڈر میں کر دیا اور اس کے ہوا کو بھی مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ وَأَوْرَثْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، داؤد کی جو حکومت تھی اس کا وارث ہم نے سلیمان کو بنا دیا۔ یعنی داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے تھے وہ سارے احسانات ویسے ہی حکومت سلیمان کے نصیب میں آئی۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سکھائی ہے، پرندوں کی میں زبان سمجھتا ہوں۔ چٹیوں کا واقعہ آپ سنتے ہو، چٹیاں سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، چٹیوں کا لشکر تھا اور چٹیوں کے سردار نے کہا کہ سلیمان آ رہا ہے، اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر ہمیں کچل دے، اپنے اپنے بل میں چلے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی بات سن کو مسکرائے، زبان سے وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، یہ جانوروں کی زبان جاننے والے تھے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کو سکھائی، ہر چیز عطا کی تھی۔ ان هذا لهو فضل المبین، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل تھا سلیمان علیہ السلام پر۔ اللہ اکبر، حکمت سے بھرے ہوئے لوگ۔ ایک فیصلہ آپ کے سامنے بیان کروں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سلیمان علیہ السلام نے جو ایک فیصلہ کیا تھا وہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ ہوا یوں کہ دو عورتیں کہیں جا رہی تھی اور دونوں کے ہاتھ میں بچے تھے، امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ دونوں کے ہاتھ میں بچے تھے، وہ کہیں کھیت میں جا رہی تھی یا سفر پر جا رہی تھی اور دونوں عورتوں کے ہاتھ میں بچے تھے۔
ہوا یوں کہ بیچ میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک بچے کا لڑکا اور بچہ اٹھا کر چل دیا. چھوٹے بچے تھے وہ, دودھ پیتے بچے تھے وہ. ایک بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو لے کر چلے جاتا ہے. اب ہوتا یوں ہے, اس میں تو عورتوں میں جو بڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. تیرے چھوٹی عورت کو کہتی ہے تیرے بچے کو لے کر بھیڑیا بھاگ گیا ہے. چھوٹی عورت کہتی ہے کہ نہیں, یہ بچہ تو میرا ہے, بھیڑیا تیرے بچے کو لے کر بھاگ گیا ہے. اور دونوں عورتوں کے درمیان تو میں ہو جاتی ہے. وہ پہنچتی ہے داؤد علیہ السلام کے پاس. اب وہ بچہ, داؤد علیہ السلام ظاہری تو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. وہ بچہ چونکہ بڑی عورت کے ہاتھ میں تھا تو وہ بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں کہ بچہ تیرا ہے, چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے ہیں. ابھی بھی تو میں جاری ہے اور وہ دونوں سلیمان کے پاس پہنچتے ہیں. فیصلہ ابھی ہوا نہیں ہے, سلیمان کے پاس یہ مقدمہ پہنچتا ہے. یہ دونوں لے کر سلیمان کے پاس جاتے ہیں. یہ بھائی کہتی ہے بچہ میرا ہے, بڑی کہتی ہے بچہ میرا ہے, چھوٹی کہتی ہے بچہ میرا ہے. اب فیصلہ کس کے حق میں کیا جائے؟ بچہ تو بولتا بھی نہیں ہے, بچہ تو دودھ پیتا بچہ ہے. فیصلہ کس کے حق میں دیا جائے؟ حکمت کا تقاضا دیکھیے, اللہ اکبر. حاکم بھی ہو تو ایسا حاکم. سلیمان نے کہا, اپنے حواری کو حکم دیا اور کہا کہ بچے کو لے کر 2 ٹکڑے کیے جائے اور دونوں کو ایک ٹکڑا اس کو دیا جائے, ایک ٹکڑا اس کو دیا جائے. اب وہ کاٹنے والا جب حواری آتا ہے کاٹنے کے لیے اور بچے کو ٹکڑا کرنے کے لیے جاتا ہے تو چھوٹی عورت جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں, یہ بچہ بڑی عورت کا ہے, میرا بچہ نہیں ہے, لہٰذا تم لے کر چلی جاؤ. روتی ہوئی چلی جاتی ہے. سلیمان نے اس عورت کو بلایا اور کہا کہ بچہ اس عورت کا ہے, بچہ اس عورت کا ہے. اور آگے سمجھوتی میں لکھا گیا ہے کہ اس عورت نے کہا اگر اس وقت میں لڑوں گی تو میرا بچہ مر جائے گا, لہٰذا اس کے پاس رہے گا تو میں اپنے بچے کو دیکھ سکوں گی اور اس کو دیکھ کر میں خوشی حاصل کر سکوں گی, اس لیے میں نے کہا کہ بڑی عورت لے کر چلی جائے. فیصلہ کی حکمت کسے کہتے؟ اللہ اکبر. یہ ہے حکمت میرے بھائی. یوسف علیہ السلام, اللہ اکبر. پورا واقعہ, پوری صورت دیکھ لیجیے آپ, اور پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آخری 101 نمبر کی 111 پوری آیت 111 ہے, لیکن 101 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث وعلمتنی من تعویل الاحادیث. رب قد آتیتنی من الملک, اللہ تعالیٰ تو نے مجھے زبردست ملک دی, شہر دیا, تو نے مجھے حاکم بنایا, مصر کا سب سے بڑا حاکم میں بنا. وعلمتنی من تعویل الاحادیث, اور تو نے مجھے بات کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت عطا کر دی. خواب کی تعبیر بھی لیتے ہیں, معنی خواب کی تعبیر بھی کرتے ہیں, لیکن شابدی کرتے ہیں. من تعویل الاحادیث کا معنی ہوتا ہے تو نے مجھے باتوں کی سمجھ اور پرکھ عطا کر دی. کون سی بات صحیح ہے, کس اعتبار سے میں فیصلہ کروں اور کیسا کرنا چاہیے. من تعویل الاحادیث. حالانکہ خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی, کیونکہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے تھے اور خوابوں کی تعبیر بتا دیتے. یہ بھی بہت گہرا علم ہوتا ہے یہ من تعویل الاحادیث. اللہ اکبر. حکمت بہت بڑی چیز. اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لقمان کا ذکر کیا ہے. لقمان نیک آدمی تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ حِكْمَةً اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن لوگوں پر احسانات کیے تھے وہ سب سے نمایاں احسان, اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زبردست اور حکمت بھرے انسان تھے, یہ تو ہم سب مانتے ہیں. یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ نبی کی خاصیت تھی, نبی کا کام تھا. یہ اللہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ تو انہی میں سے ایک رسول بھیج, اور ایسا رسول جو لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے, اور تو نے جس نبی کو حکمت عطا کی ہو وہ حکمت لوگوں کو سکھائے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے بڑے انسان بھی ہم سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، سب سے سمجھدار انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی دعا تھی اللہ کی رسول، اللہم آتینی الحکمت الذی من اوتیتہا فقد اوتی خیرا کثیرا. یہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے حکمت مانگتا ہوں تو مجھے حکمت سے نواز. آتینی الحکمت، میں تجھ سے حکمت مانگتا ہوں، التی من اوتیہا فقد اوتی خیرا کثیرا، اس لیے کہ تو نے جس کو حکمت جیسا علم عطا کر دیا، حکمت عطا کر دی، اس کے لیے تو نے بھلائی کے بہت سارے راستے آسان کر دی. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، یہ ہر کسی کو حکمت نہیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے حکمت سے نوازتا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ جس کسی انسان کو حکمت سے نوازا گیا اس کے جھولے میں، اس کے بالے میں بہت ساری بلائیاں ہم نے لکھ دی ہے، بہت ساری بلائیاں آئے. حکمت چاہتے ہو اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے بارے میں رشک کرنے سے کہا کہ دو لوگوں کے بارے میں رشک کرو. دو لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں رشک کرنا چاہیے. دو لوگ ایسے ہیں، ان میں سے ایک کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا حسد الا في اثنتين ورجل آتاه الحکمت فهو يغزي بها ويعلمها. اب صلی اللہ علیہ فرمایا کہ دو لوگوں کے بارے میں رشک کرنا جائز ہے، اس میں سے ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہو، جو حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو، فهو يغزي بها ويعلمها، حکمت کے ساتھ فیصلہ بھی کرتا ہو اور لوگوں کو حکمت کے ساتھ پڑھاتا بھی ہو، سکھاتا بھی ہو. وَيُعَلِّمُهَا، اللہ اکبر. اللہ کی رسول نے فرمایا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا علی صلی اللہ الہدی والسداد. اللہ کے فرمایا کہ علی اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہنا، والسداد، اور معاملے کا صحیح رخ اور حق بات پر چلنے کی اللہ سے توفیق مانگتے رہنا. وَاسْكُرْ بِالْهُدَى ہدایتک الطریق. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سچی ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگنا. اور اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دعا سکھاتی ہوئے فرمایا علی یہ دعا پڑھتے رہنا اللہم اہدنی وسددنی وَاسْكُرْ بِالْهُدَى ہدایتک الطریق. علی یہ دعا پڑھتے رہنا اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. وسددنی. بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. آج بہت سارے لوگ اپنے فیصلے غلط کرنے کی وجہ سے زندگی بھر روتے. شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، میرے بھائیوں ان سارے معاملات سے پہلے اللہ تعالیٰ سے حکمت طلب کرو. اللہ تعالیٰ جو فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں تو مجھے سب سے پہلے حکمت سے نواز، میرا فیصلہ درست ہو، سداد ہو، حق والا فیصلہ ہو میرا. وسدد نے کہا اللہ کا. بہت ضروری بات ہے میرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح حدیبیہ کے موقع پر جانتے ہیں سب لوگ مخالف تھے اللہ کے رسول کی. جو شرطیں کفار مشرکین کی جانب سے رکھی گئی تھی 8-10 شرطیں تھی، وہ ساری شرطوں کو لے کر صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. اللہ کے نبی مت مانیے ان کی باتیں، مت مانیے ان کی باتیں. ظاہری فیصلہ کر رہے تھے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ رہے تھے. اللہ کے نبی مت مانیے ان کی باتیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کی سوچ رکھتے تھے. اللہ کے رسول حکمت سے بڑا فیصلہ کرنا چاہتے، جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلے ہی ان لوگوں نے 10 سالہ جنگ نہ کرنے کی یہاں پر تاکید کی ہو، مجھے معلوم ہے کہ 1 سال کے بعد یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے. 1 یا 1.5 سال تک صلح حدیبیہ کا جو بھی نامہ تھا وہ سارا ایک کر کے رد ہو گیا میرے بھائی. بہت بڑے فیصلے تھے. ایک فیصلہ تو اس میں یہ تھا کہ جو مکے سے بھاگ کر مدینہ آئے گا اسے مدینے والوں کو واپس کرنا پڑے گا، اور جو مدینہ سے آئے گا بھاگ کر مکے کی طرف تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے.
یہ انصاف والی بات ہوئی نہیں. اللہ کے رسول نے مان لیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے بھرے تھے. لیکن معلوم تھا مدینے سے کوئی بھاگ کر جانے والا نہیں ہے. مکے سے آئیں گے بھاگ کر, لیکن مدینے سے کوئی بھاگ کر نہیں جائے گا. صحابہ نے اللہ کے رسول کو بہت منع کیا, اللہ کے رسول چھوڑ دیے, مت مانیے مت مانیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مشرکین کی ساری شرطیں مان لی, ساری شرطیں مان لی. اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا جو فتح مکے کے اندر دکھائی دیا. فتح مکے میں زبردست مسلمانوں کی جیت نصیب ہوئی اور مکہ واپس آ گیا. بہت بڑی فتح نصیب ہوئی. جنگ خندق کے موقع پر بہت پریشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 3000 مسلمان تھے اور 3000 کے مقابلے میں 10,000 مشرکان مکہ تھے. 3000 والے مقابلہ کریں گے مشرکان مکہ کا. بہت پریشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3000 کی جماعت 10,000 کا مقابلہ کیسے کریں گی اور کیسے لڑنے کے لیے جائیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بٹھایا. سلمان فارسی نے مشورہ دیا, اللہ کے نبی جنگ خندق کھو دیجئے, یہ یمن کا طریقہ ہے, یمن کا طریقہ ہی. اللہ کے نبی شہر کے تینوں طرف آپ بڑی بڑی خندقیں کھود دیجئے, دشمن ہمارے شہر میں داخل نہیں ہو پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا فیصلہ سب سے بڑا اور ٹھیک لگا. اس مجلس میں ابو بکر بھی تھے, عمر بھی تھے, سب لوگ تھے میرے بھائی, بڑے بڑے لوگ تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کرنے کا طریقہ سلمان فارسی کی بات کو راجے قرار دیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم سلمان کی بات مانیں گے اور ہم سب خندق کھو دیں گے. یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں, آج حکمت مانگنا یہ بہت ضروری. ہر معاملات کے اندر, اپنے گھروں کے اندر, اپنے شہروں کے اندر, اپنی جماعت کے اندر, اپنی سوسائٹی کے اندر ہر فرد اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگے. اکثر لوگ فیصلہ غلط کرنے کی وجہ سے آج روتے ہیں اور زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے ان کو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حکمت بھرا فیصلہ اور حکمت سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی باتوں پر توفیق دے. السلام علیکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا